بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ لیکن سب سے پہلے لاہور سے خبر لیتے ہیں۔ لاہور کی جو خبر آئی ہے وہ ہمارے انتہائی بزرگ سینئر جرنلسٹ، میرے ساتھ کو ہوسٹ ہوتے تھے پروگرام رپورٹرز میں ARY میں، چودھری غلام حسین نامور نام، کسی تعارف کے محتاج نہیں، چودھری غلام حسین صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کی عمر 78 ایئرز ہے، 78 سال ان کی عمر ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے بیٹے کے مطابق گلبرگ میں واقع کافی شاپ میں، جہاں وہ بیٹھے تھے کافی پی رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ وہاں پہ کافی زیادہ لوگ آئے ہیں، 20 کی تعداد میں آئے لوگ، اور FIA کے وہ ان کو لے گئے اور اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات یہی ہے، ان پہ کس قسم کا مقدمہ ہے، کس نوعیت کا ہے، ابھی تک ہمارے پاس اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن ان کو گرفتار کیا گیا۔ دو باتیں چل رہی ہیں، ان کے بیٹے نے کہا شاید ایک بہت پرانا مقدمہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں اٹھایا ہو، اور دوسرا چل رہا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس پہ کچھ ٹویٹس چل رہے تھے اور جو کہ دراصل وہ ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے، جو کہ دراصل ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے۔ مبینہ طور پر جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ ٹویٹس پہ، سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز پہ شاید گرفتار کیا گیا ہے۔ بہرحال جیسے کوئی اطلاع آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو کنفرم کریں گے، اپڈیٹ بھی کریں گے۔ دوسری خبر لاہور سے جو ہے وہ ہے، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ وہ کل یعنی کہ جمعے کے روز آج سے وہ لانگ مارچ کا آغاز کر رہے ہیں۔ بعد از نماز جمعہ انہوں نے کہا ہے کہ 3 بجے لبرٹی مارکیٹ لاہور سے وہ لانگ مارچ کا آغاز کریں گے۔ لانگ مارچ کا منزل ہے اسلام آباد، اور اسلام آباد پہنچیں گے، اور انہوں نے اپلیکیشن بھی دے دی ہے انتظامیہ سے، اسلام آباد انتظامیہ سے، پاکستان تحریک انصاف نے، اور ان کا پڑاؤ ہوگا H9 میں ہوگا، اور وہاں پہ انہوں نے درخواست دی ہے اسلام آباد کی انتظامیہ سے کہ ہمیں یہاں پہ جگہ مختص کی جائے، اور یہ درخواست دی گئی ہے 4 نومبر سے آن ورڈ، آخری تاریخ نہیں بتائی گئی۔ 4 نومبر سے انہوں نے کہا جی ہم آئیں گے اور یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں گے، یہاں پہ دھرنا دیں گے، اپنا جلسہ کریں گے۔ ختم کب کرنا ہے اس بارے میں کوئی اطلاع پاکستان تحریک انصاف نے اپنی درخواست میں درج نہیں کی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وفاقی حکومت یعنی کہ وزارت داخلہ کی ایک پیٹیشن گئی تھی، درخواست گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں۔ فل بینچ نے اس کارروائی کو سنا، درخواست کو سنا، لیکن حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جی حکم امتناعی جاری کریں اور اس لانگ مارچ اور دھرنے کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو حکم صادر کریں کہ وہ یہ لانگ مارچ اور دھرنا نہ کریں، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ توہین عدالت ہے، توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے آرڈر دینے سے انکار کر دیا، مسترد کر دی ہے اپلیکیشن، البتہ نوٹس ضرور جاری کر دیے ہیں۔ اور انہوں نے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا تھا کہ جمہوری آزادیوں کا، سیاسی آزادیوں کا ہر کسی کو حق ہے، پرامن احتجاج سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا، اس لیے مفروضوں کی بنیاد پہ بات نہیں کی جا سکتی۔ جب کوئی خلاف ورزی ہوگی اور اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی تب ہم اپنا ایکٹ کریں گے، لیکن فی الوقت انہوں نے کہا ہے کہ حکومت سے بھی کہا ہے کہ آپ کا کام بھی ہے کہ انتظامات کریں شہریوں کو، اور جمہوری حقوق کی بھی پاسداری کریں اور شہریوں کے حقوق کی بھی پاسداری کریں، اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ انتظامیہ کے ذریعے ارینجمنٹس کرے، اور سپریم حکم امتناعی نہیں دیا۔ اس طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج جمعے کے بعد نکلیں گے اور GT روڈ سے ہوتے ہوئے لاہور، اور لاہور سے GT روڈ سے ہوتے ہوئے راول پنڈی کے راستے داخل ہوں گے وہ اسلام آباد 4 نومبر کو، یعنی 28 سے آنورڈ 29 30 31 1 2 3 4 مسلسل وہ رہیں گے سڑک پہ، روڈ پہ رہیں گے، اور آہستہ آہستہ اس لانگ مارچ کو تمام شہروں پہ، جو جتنے بھی راستے میں شہر آئیں گے وہاں پہ انہوں نے خطاب کرنا ہے، قیام بھی کرنا ہے۔ لاہور میں ہی بہت سارے پوائنٹس پہ انہوں نے اپنے بہت سارے پوائنٹس آؤٹ کیے ہیں مختص، جہاں پہ ان کی تقریر ہوگی، اور اس کے بعد GT روڈ سے جب وہ نکلیں گے تو پھر
शेखोपुरा गुजरांवाला मुरीद के इस रास्ते से आएंगे, गुजरात है, लाला मूसा है, आगे फिर जिला जहलम आ जाएगा, जहलम के आगे फिर छोटे पॉइंट्स हैं, और उसके बाद फिर इस तरीके से वजीराबाद है। मुख्तलिफ स्टेशन पे वो अपना क़याम करेंगे और लोगों को मोबिलाइज करेंगे। और पूरे मुल्क से उन्होंने ये भी कहा है कि लाहौर में जो है वो लाहौर से निकलेगा काफिला, और बाकी शहरों के जो हैं लोग वो पार्टी के कारकुनान, वोटर, सपोर्टर, वो आगे फिर शरीक होते जाएंगे, गुजरांवाला से, शेखोपुरा से, जहलम से, गुजरात से, वजीराबाद से, गुजर खान से, पिंडी से, ये सारे साथ साथ सियालकोट से, ये सब के सब शरीक होंगे और इस तरीके से चला जाएगा। जनूबी पंजाब के लोगों को कहा गया है कि वो पहुंचे फिल फॉर लाहौर और ज्वाइन करें। इस तरीके से ये सिलसिला अब आगे चल रहा है। और DGISPR और DGISI उनकी जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनसे भी पूछा गया था कि जनाब आप बताएं कि ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो बात की थी काकोल एकेडमी में पासिंग आउट परेड में कि अब किसी जत्थे को इजाज़त नहीं दी जाएगी अमन अमान ख़राब करने की, पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ ले जाने की, तो एक जत्था आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो आर्मी चीफ का वो बयान, पॉलिसी बयान कहाँ गया? तो DGISI और DGISPR उन दोनों ने वाज़े किया कि जो आर्मी चीफ का जो बयान था, आर्मी चीफ की जो तकरीर थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका इशारा नहीं था, इस धरने का नहीं था, बल्कि वो एक मजमूई तौर पर थी कि अगर कोई जत्थेबंदी होती है पाकिस्तान के खिलाफ तो उस सूरत में बाकी जमहूरी आज़ादियाँ सबको हासिल हैं। अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब ने, वज़ीर दाखिला जो है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वज़ीर ख़ारजा आसिफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वज़ीर दिफा ने, वज़ीर दाखिला ने। उसमें जाहिर है वो एक इसको फितना करार दे रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसको फितना करार दे रही है, पीपल्स पार्टी करार रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी यही कह रहे हैं, लेकिन वो फितना जो है वो अब आ चुका है रोड पे और वो शुरू होने वाला है। 4 नवंबर तक का इन्होंने हदफ रखा है, तकरीबन 28, 29, 30, 31, यकम 2, 6 दिन। क्यों 6 दिन दिए हैं इमरान खान साहब ने, ये है असल क्वेश्चन। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई नहीं दिया, उन्होंने भी शहरी आज़ादियों का, जमहूरी आज़ादियों का और जमहूरी हकूक़ का पास रखा है। फिर DGISI और DGISI और DGISPR उन्होंने भी ये कहने से कोई ये नहीं कहा कि जी नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च है, आते हैं, आते रहें और अपना काम करें, और काम करके जो भी है उनका पुरअमन पीसफुल, तो पुरअमन पीसफुल पे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछली दफ़ा जो पुरअमन पीसफुल 25 मई को हुआ था, उस पर बहुत से एतराज़ात, ना सिर्फ एतराज़ात हुए थे बल्कि बहुत ही ज़्यादा पुरतशद्दुद हो गया था और बहुत ज़्यादा हकूक़ पामाल किए गए, चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को भी पसे पर्दा डाल दिया गया, उसको भी पामाल किया गया। बहरहाल ये एक सिलसिला चल रहा है। अफ़वाज पाकिस्तान, जी आर्टिकल 245 अफ़वाज पाकिस्तान को तलब किया गया है और वज़ीर दाखिला वफाकी हुकूमत ने, और उसमें जो हमारी इत्तला है कि जी अफ़वाज पाकिस्तान बिल्कुल आएंगी, और DGISI और DGISPR मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई, अफ़वाज पाकिस्तान आएंगी और वो सरकारी अमलाक और ख़ास तौर पे जो अहम कौमी अमलाक हैं उनकी उनकी हिफाजत होगी। डिप्लोमेटिक एनक्लेव, सिफारती हल्के हमारे हैं, सिफारती कॉलोनी जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। और रेड जोन में ऑलरेडी फैसला हो गया है, इमरान खान साहब ने किया कि रेड जोन में वो नहीं आएंगे, H9 पे उन्होंने पड़ाव डालने का फैसला किया है, इसलिए वो H9 आके अब होना क्या है, होना यह जी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। अब क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी जामे, बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और DGISPR ने की और DGISI ने की, दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और DGISI की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी भी DGISI की कैमरा के सामने ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो
کبھی جنرل رضوان صاحب نے کی ہو یا جنرل ظہیر صاحب نے کی ہو، جنرل رضوان صاحب نے، جنرل ظہیر نے، جنرل پاشا نے، جنرل قیانی صاحب نے جب وہ DGISI تھے، مجھے جنرل احسان نے، مجھے نہیں لگتا جنرل نوید مختار نے کہ انہوں نے کوئی ایسی پریس کانفرنس کی ہے، جنرل آصم منیر نے بھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، لیکن جنرل فیض نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، تو یہ پہلی پریس کانفرنس تھی DGISI کی۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی سچ کو زیادہ دیر نہیں چپ رہنا چاہیے اور سچ کو بھی بولنا چاہیے، یہ وہ لے کے آئے تھے ایک سلوگن، لہٰذا انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے پھرولی ہیں، اور وہ یہ کہ ایک تو کہا کہ جی جناب باجوہ صاحب، میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل، جانور، یہ سب کچھ غدار جو کا بیانیہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ باجوہ صاحب کو یہ سب کچھ کہا گیا ملٹری لیڈرشپ کو، تو لہٰذا اگر یہ ملٹری لیڈرشپ غدار تھی تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ جی آپ کو ہم عمر بھر کے لیے دیتے ہیں، جی ایکسٹینشن دیتے ہیں اور غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن دیتے ہیں، تو پھر اگر یہ بات تھی تو پھر ایکسٹینشن دینے کے لیے ملاقاتیں جو ہیں رات کی تاریکی میں کیوں ہو رہی تھیں؟ تو اسی طریقے سے انہوں نے کنفرم کر دیا کہ ایوان صدر میں جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور عمران خان صاحب کی جو ملاقات کے چرچے تھے، اس کی تصدیق پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ ہوئی ہے، اور DGISI نے کہا جی وہ ملاقات بھی ہوئی، لیکن اس ملاقات کا منطقی نتیجہ کوئی نہیں نکلا، اور وہ منطقی نتیجے پر پہنچے بغیر ہی اس ملاقات کا اختتام ہو گیا۔ یعنی اس میں جو ڈیمانڈ کی گئی تھی، عمران خان صاحب نے ایک ہی ڈیمانڈ کی تھی، وہ یہ تھی کہ ہمیں فریش الیکشن چاہیے، اور ساتھ ایک اور بات بھی کی تھی کہ اگر فریش الیکشن ہو جائیں اناؤنس تو تب تک جو ہے موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب، شہباز شریف، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب، ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلح افواج پاک فوج کے سربراہ کا تقرر کریں، کیونکہ ان کے ہاتھ دامن صاف نہیں ہے، اس لیے ان کے ہاتھوں پہ نئے آرمی چیف کا تقرر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب کا ایک سلوگن ہے، ان کا ایک کیا کہنا چاہیے آبجیکٹو ہے، جو کہ وہ اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اب اعلان کیا ہے۔ اور دوسری جانب سمری ابھی تک موو نہیں ہوئی، ایکسٹینشن کے بارے میں DGISI اور DGISPR نے بھی کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں کیٹیگوریکلی کہا ہو کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے اور نئے آرمی چیف آ رہے ہیں، سمری کب موو ہونی ہے، یہ ساری باتیں ابھی تک ادھوری ہیں۔ لہٰذا یہ ہے اس وقت کی صورتحال، تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔